السلام علیکم۔ تو آج میں آپ کو ملوانا چاہتا ہوں ایک ہمارے بہت ہی عزیز اور صاحب عزت مہمان کو، شاہد رسول، جو کہ پنجاب کالج کے پرنسپل ہیں، اور آج وہ ہمیں بتائیں گے ان کی زندگی میں کیا کیا مشکلات آئیں یا کیسے انہوں نے اپنا ایک جو مقام آج بنایا ہوا ہے اس کو حاصل کیا۔ تو بہتر یہ ہے کہ میں آپ کو یہ چیز بتاؤں، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، ملواتا ہوں ان سے، اور آپ ان سے ہی سنیں کہ انہوں نے کیسا یہ اس کے لیے اسٹرگل کی اور کیسے انہوں نے یہ مقام حاصل کیا۔ تو السلام علیکم شاہد بھائی۔ وعلیکم السلام شبیر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بھیا، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا ہم آپ کی یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لیے، اور دوسرا ہم سب سے پہلے جو بھی آپ کو دیکھے یہی آپ سے پوچھے گا کوشچن کہ آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیونکہ پاکستان میں یہ چیز بہت ضروری جانی جاتی ہے۔ ہم جو ہے بلوچ فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، تو بلوچ فیملی کی ہی یہ سب کاسٹ ہے، جتوئی فیملی، تو جتوئی فیملی سے میرا تعلق ہے سب۔ تو آپ کے والد صاحب، ان کے ریلیٹڈ آپ کچھ بتانا چاہیں گے؟ جی، میرے والد صاحب نے میری سارے سکسیس کی پیچھونے پہ ہاتھ ہے، اور انہوں نے دادا وہ بھی یہ بات تھی کہ جو کچھ مرضی ہو جائے بچوں کو پڑھانا، تو میرے والد صاحب نے کس طرح بھی کی، محنت کر کے انہوں نے میری ایجوکیشن جو کیریئر کے انہوں نے بڑی سپورٹ کی، کیونکہ جس پوزیشن پہ وہ تھے اور جس حالت جن حالات سے وہ گزر رہے تھے اور اتنی کوالیفیکیشن تک لے کے جانا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بہت بڑی اچیومنٹس۔ بالکل نہیں، ایسے ہی ہے، کیونکہ یہ ایک بچہ جو بھی ترقی کرتا ہے اس کے پیچھے ان کے والدین کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو آپ نے جو ایک یہ مقام حاصل کرنے میں کتنی اسٹرگل کی، جو آج آپ ایک ایز اے پرنسپل کے طور پر کام کر رہے ہیں ایک ادارے میں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بڑا کرم نوازی ہے ہمارے اوپر کہ اس نے اس مقام تک جو ہے نا راستے جو ہے وہ کلیئر رکھے۔ اسٹرگل تو شبیر بھائی ہر کام میں کرنی پڑتی ہے، بالکل ہی ضروری ہے، اسٹرگل کے بغیر تو آپ نہیں چل سکتے، اور میں بس یہی جانتا ہوں کہ کنسسٹنسی اسٹرگل کرتے رہیں، آپ ریزلٹس کو مائنڈ میں مت رکھیں۔ میں یہ جانتا ہوں کہ میرے لیے جو ٹائم میٹر نہیں تھا، 9 to 5 یا 8 to 2 کام ورکنگ نہیں تھی، میرے لیے کام کا ہی وقت تھا۔ کام رات 11 بجے مکمل ہوا ہے تو میں 11 بجے تک کام کیا، کام شام سے، یعنی محنت جاری رکھی ہے۔ محنت جاری کی۔ ریزلٹس کو میں نے کبھی بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا، میں یہ سمجھتا ہوں، اور ایک رسپانسبل بیہیویئر کے طریقے سے کام کرتے رہیں اور محنت کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی کہ آج اس پوزیشن پہ وہ جو جی بالکل، آپ جتنی میرے خیال میں آپ نے محنت کی آپ ڈیزرو بھی کرتے ہیں۔ جی وہ شکریہ۔ اچھا، تو آپ جو آپ کا اسٹرگلنگ فیز تھا اس کو، اور اگر اس فیز کو آپ کمپیئر کریں تو آپ کو مطلب کیا فرق نظر آتا ہے؟ اب اسٹرگل زیادہ کرنی پڑ رہی ہے۔ اچھا، ابھی تک آپ کی اسٹرگل جاری ہے؟ ابھی تک اسٹرگل زیادہ چل رہی ہے، تو میں اس حوالے سے کوٹیشن بھی کوٹ کرنا چاہوں گا۔ تو آپ نے جس مقام پہ پہنچنا ہوتا ہے نا، اس مقام کو مینٹین رکھنا بہت ضروری ہے۔ یعنی کہ پہنچنا ضروری نہیں ہے، اس کو مینٹین کرنا رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ اسٹرگل کو یا کسی بھی پوزیشن کو اچیو کر لینا ہے، اٹس ناٹ اے بگ ٹاسک، کوئی بھی کر سکتا ہے، مگر اس کو مینٹین رکھنا، اس کو امپروو کرنا، اس میں اپنا نام مزید بنانا، تو یہ بڑا مشکل کام، مطلب کہ اب زیادہ اسٹرگل کرنا پڑ رہی ہے۔ اس ٹائم اتنی اسٹرگل نہیں کی تھی، اس ٹائم اتنی بڑی رسپانسبلٹی نہیں تھی، اب زیادہ ہے جو مجھے لگتا ہے۔ میرے خیال سے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ ایک جو آپ کو مقام مل جائے اس کو مینٹین رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور اس کے لیے محنت زیادہ لگتی ہے۔ جیسے صحیح ہو گیا۔ ویسے اگر آپ ایک جس طرح آپ سے یہی کوشچن کرتے ہیں کہ آپ ایز اے پرنسپل ہیں، تو جو جب آپ کے دور میں ایجوکیشن سسٹم تھا اس کے حساب سے اور اب میں آپ کو کیا فرق نظر آ رہا ہے؟ ویسے میرا سامان کا فرق ہے۔ اچھا، جس دور میں ہم پڑھتے تھے اس دور میں وہ پیور دور تھا، خالص دور تھا۔ اب تو کافی زیادہ اس کے اندر چیزیں بوسٹ اپ ہو گئی ہیں، تو آج کل کا دور زیادہ ٹف ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دور کے اندر ایجوکیشن مزید اسٹرکٹ ہوتی جائے۔ دیکھ رہے ہیں بچوں کی جس طرح سے جس طرح اس کے لیے اس کا ایشو یہ نہیں ہے کہ بچوں کا کیلیبر لیول یا ان کا انٹلیکچوئل لیول کم ہو گیا، ان کا انٹلیکچوئل لیول کیلیبر لیول ٹھیک چل رہا ہے، مگر ان کے پاس اب بہت سارے چیزیں ہیں جس پہ وہ ٹائم انویسٹ کر سکتے ہیں یا ٹائم اسپینڈ کر سکتے ہیں۔ ہمارے دور میں کچھ بھی نہیں تھا، ایک بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہوتا تھا، اس کے بعد وہ بھی محلے میں کسی ایک آدھے کسی ایک، اس کے بعد جب ہم لوگ نے گریجویشن مکمل کیا تو گریجویشن کے بعد ہمارے پاس یہ سیل فون آیا۔ اٹ مین دیٹ کہ میں جب ماسٹر کلاس میں تھا تو میرے پاس یہ سیل فون پہنچا ہے۔ تو آج کل تو آپ دیکھ لیں گے اتنا زیادہ ڈائیورسیفائڈ ہے، تو تھوڑا سا نا ٹف ہو گیا۔ اگر آپ فوکس رکھیں گے چیزوں کو تو وہ چیزیں پھر آسان ہو جائیں گی۔
یعنی کہ آپ یہ کہنے کے مطابق یہ ہے کہ جتنی ٹیکنالوجی امپروو ہو رہی ہے اس حساب سے بچوں کے لیے بھی اسٹرگل بڑھ رہی ہے. نہیں, اگر وہ بچوں کو ٹیکنالوجی کو پازیٹیو یوز کرے تو ان کے لیے بڑا آسان ہے. اس ٹیکنالوجی کو اگر سپوز آپ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں, طالب علم ہے, تو آپ اس ٹیکنالوجی کو علم حاصل کرنے کے لیے استعمال کریں. آپ جو پروفیشنل لائف میں تو اسے پروفیشنل کے طور پر استعمال کریں. اگر آپ ریلیکسیشن میں ہیں, آپ انجوائے کر رہے ہیں, چل کر رہے ہیں, تو پھر آپ اس کا مطلب یہ کہ ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال کریں گے تو بچوں کی تعلیم کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. یعنی بچوں کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. ہاں, اس چیز کا خیال رکھیں. میں سر یہی پرابلم ہے مجھے کہ بچے ٹیکنالوجی کو نا یا تو اس کو صرف ایک فن سمجھ رہے ہیں. نہیں, یہ ٹیکنالوجی بہت اچھی چیز ہے, آئی لائک اٹ, آئی ریکمینڈ اٹ. اور میں یہ کہتا ہوں کہ بچے کو ٹیکنالوجی سے تو متعارف کروانا چاہیے تاکہ ایجوکیشن اس کے مزید بہتر ہو سکے. صحیح. تو اچھا, ویسے آپ اتنے سالوں سے ایز اے پرنسپل کام کر رہے ہیں, تو شاید میرے خیال میں پہلے آپ نے ایز اے پروفیسر جوائن کیا تھا پنجاب کالج کو. جی, میں نے ایز اے پروفیسر تو نہیں جوائن کیا تھا, ایز اے ٹیچر اسسٹنٹ. ٹھیک ہو گیا جی. پنجاب کالج میں تقریباً 12 سال ہو گئے ہیں. ایجوکیشن سیکٹر کے اندر مجھے 18 سال ہو گئے ہیں, اور پرنسپلشپ کے اوپر مجھے 7 سال. نہیں, تو آپ کو مطلب کس نے یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ کو یہ ٹیچنگ والا یہ ڈپارٹمنٹ چوز کرنا چاہیے؟ نہیں, بننا تو میں ایکٹر چاہتا تھا. اچھا, اصل میں اس وقت وہ نئے آئے ہوئے تھے ٹی وی, تو پھر ہر بندے کو شوق تھا اس حساب سے. شیخی صاحب, اچھی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیچر مسٹ بی اے ویری گڈ ایکٹر. تو ہو سکتا تھا کہ فیملی مجھے اس سائڈ پہ الاؤ نہ کرتی, اس سائڈ پہ آنا, ایکٹنگ سائڈ پہ. تو پھر میں نے ٹیچنگ کو چوز کیا, اور ناؤ اٹس مائی پیشن, آئی انجوائے لاٹ. تو اس طریقے سے میں اس سائڈ پہ آیا, اور میں نے اسٹارٹ اپنا کیریئر بالکل اپنے اسٹیٹ کیریئر کو بھی اسی سے ہی اسٹارٹ کیا. میں ٹھیک ہے, اللہ آپ کو اس میں مزید ترقی دے. تو ویسے ایک تعلیم ہے, ایک آپ اچھے ٹیچر بھی ہیں, اب اچھے پرنسپل کے طور پر بھی کام کر رہے ہیں, لیکن اگر اسٹڈی سے ہٹ کے آپ تھوڑا سا ہیں تو اس کے علاوہ آپ کی مطلب کون سی خواہش ہے یا آپ کی کیا مشغلے ہیں؟ میرا جو سب سے امپورٹنٹ جو میری خواہش ہے نا, وہ یہ ہے کہ میں ایک نیشن بلڈنگ کے اوپر کام کرنا چاہتا ہوں. اور میرا پیشن بس یہی ہے کہ آئی ہیو ٹو فوکس آن اے نیشن بلڈنگ. کیونکہ میں اگر کمپیریٹیو اسٹڈیز میں نے کی ہیں, لوگوں کے بارے میں جانا ہے, تو ہم بحیثیت قوم بہت پیچھے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا تھا کہ میرا مقصد پرپز بھی اس سیکٹر میں آنے کا یہی تھا, کیونکہ قوم جو ہے وہ انسٹیٹیوٹس میں تیار ہوتی ہے, ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں تیار ہوتی ہے. تو آپ وہ ایک نئی مینوفیکچرنگ دے رہے ہوتے ہیں قوم. ہاں, وہ پوری کوشش کریں گے کہ جو بھی نئے آئیڈیاز, جو بھی نئی قوم تیار ہوتی ہے نا, وہ ایجوکیشن اداروں سے تیار ہوتی ہیں. یہ ایک طرح کی ورک شاپس ہوتی ہیں. تو میرا جو اسی کے اوپر جو بھی میرا کام ہوگا اس سے ہٹ کے, اپنے ٹائم سے ہٹ کے, وہ اسی چیز پہ ہی اسپینڈ ہوگا. اس طریقے سے نکلوں میں. نہیں جی, نیک ارادہ آپ کل آپ اس میں کامیاب کریں. تھینک یو. تو یعنی کہ پڑھائی کے علاوہ آپ کا بس یہی ہے. میں نے سوچا تھا شاید آپ بھی پاکستان میں بہت ایک مقبول کرکٹ وغیرہ ہے, یا اس حساب سے آپ کہیں گے کہ ابھی میرا یہ کرکٹ دیکھنے کا شوق ہے یا یہ, لیکن آپ کا پھر بھی ایک جیسے ایز اے پرنسپل آپ اسی شوق کو فالو کریں. بالکل ایسے میں اپنے اسی کروں. اکثر میرے دوست وغیرہ میں حیران ہوتے ہیں کہ میرے روم کی ایل ای ڈی 15-20 ایک منتھ بند پڑی رہتی ہے. اچھا, میں اس کو دیکھتا نہیں. اسی جتنا بھی کام ہوتا ہے, جو بھی فوکس ہوتا ہے, اسی چیز پہ ہوتا ہے کہ میں کہاں پہ کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں ایک نیشن کو بلڈ کرنے کے لیے, قوم کو تعمیر کرنے کے لیے. چلیے اللہ اس میں کامیاب کریں. اچھا, ویسے آپ 10-12 سال سے ایز اے پرنسپل کام کر رہے ہیں, کوئی ایک ایسا واقعہ جو آپ کی کالج میں اسٹوڈنٹس نے کیا ہو, یا کچھ ایسا واقعہ جو آپ ہمیں سنانا چاہیں؟ ایسے واقعات تو بہت سارے ہوتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں, بے شک آپ اس کا نام ظاہر نہ کریں, لیکن ایک واقعہ سنانا چاہیں جو. بس یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہے نا, وہ کافی ڈفرینٹ قسم کے کیسز ہوتے ہیں. اور سم ٹائمز کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن پہ کبھی غصہ آ جائے تو وہ بڑے اچھے طریقے سے اس کو مینیج کر لے پاؤ. تو میں ان مومنٹس کو بڑے اچھے طریقے سے انجوائے کرتا ہوں کہ جب کسی بچے کو ہم سمجھا رہے ہو تو یا کوئی بات کر رہے ہو. تو ایز سچ کوئی ایسا واقعہ مجھے یاد تو نہیں ہے کہ جس سے میں کہوں کہ کوئی اسپیشل قسم کے. ڈیلی کوئی اسپیشل قسم بھی ہوتے رہتے ہیں. اچھا, چلیں ڈیلی میں سے کوئی ایک آدھا میں سنا دیں. اس میں سے کوئی ایک آدھا سنا دیں. یہ کہ جب بچوں پہ ہم سمجھا رہے ہوتے ہیں, بچوں پہ ہم کوئی نہ کوئی ان کی کیئرنگ کے حوالے سے, کوفنگ کے حوالے سے, تو وہ پھر یہ جب بچے آگے سے جواب دیتے کہ جی سر ہمیں مت سمجھائیں گے, ہمارا پڑھائی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یا پھر کوئی بچے کو کہیں گے بیٹا ہم لوگ بیسکلی کہ ہمارا بیک گراؤنڈ اتنا زیادہ اسٹرانگ نہیں تھا. کسی بچے کو ہم کوشش کریں کہ بیٹا آدھا پونا گھنٹہ لگا کے نا اس کو کہیں پڑھا کرے, آپ کا فیوچر اچھا بن جائے گا, تو یہ بن جائے گا.
اگر وہ فائنانشیل طور پہ پیچھے سے بہت اسٹرانگ ہو, وہ آدھے گھنٹے کے بعد جب کہتے ہیں کہ سر مجھے پڑھائی کی ضرورت نہیں ہے, مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلا سوال سے یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے. اس کا بیک گراؤنڈ اچھا ہوتا ہے تو پھر ہم کو اتنا اچھا مشورہ نہیں کرتے. یعنی بیک گراؤنڈ کے حساب سے آپ کا مشورہ بھی چینج ہو جاتا ہے, ویسے مجبوری ہے. سب ایک بچے کے پیچھے سے 4-5 پیٹرول پمپ ہو, جی آپ اسے کہیں گے بیٹا پڑھا کر, پڑھ کے آپ 25,000 والی نوکری مل جائے گی تو وہ کہے گا بھائی پاگل ہے. تو یہ کہہ رہے آپ صحیح پہنچتے. اس طرح کے کیسز بہت سارے ہوتے ہیں. کبھی کبھار ہم بچے کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں نا, جی جی بہت سیریس موڈ میں, اور بچہ کسی کو ایسی شرارت کر دیتا ہے کہ پھر ہم ہنسنے میں مجبور ہو جاتے ہیں. میں بیسکلی بچوں سے ہی لرن کر رہا ہوتا, سیکھ رہا ہوتا. یہ بھی بہت اچھی چیز ہے کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہیں. اچھا یہ تو تھا واقعہ کہ آپ کی جو لائف میں ایز اے اسٹوڈنٹ ہیں ان کا, جب آپ اسٹوڈنٹ لائف میں تھے کوئی ایسا واقعہ آپ کے ساتھ جو آپ ابھی تک یاد ہو, اور آپ جب بھی یاد آتا ہو بندوں کی مسکراہٹ سی آ جاتی ہے, کچھ ایسا واقعہ؟ بالکل ایسا واقعہ سن میرے یونیورسٹی دور کا تھا. تو اس میں یہ تھا کہ ہم یونیورسٹی میں جب جاتے تھے تو مجھے بھوک بہت زیادہ لگتی تھی. نہیں ویسے اسے دیکھ لگ نہیں رہا کہ آپ کو بھوک زیادہ لگتی. نہیں, میں بہت کھاتا ہوں نا اس معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. تو میں جب لیٹ ہو جاتا تھا میس میں تو میری عادت ہوتی تھی, تو میں جب جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ کھانا ختم ہو گیا. میس روم کے اندر وہ جو پتیلا جو ہے نا وہ سامنے رکھ دیتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ سائن یہ ہوتا تھا کہ کھانا ختم ہو گیا. اور میں جب جاتا تھا تو میں وہ پتیلا اٹھا کے نا ٹیبل پر رکھ کے اسی میں سے کھانا کھا لیتا تھا. مطلب ہم کو کھانا چاہیے. تو مجھے اس چیز کو میں نے ہاسٹل میں دوستوں کو بڑے پسند کیا جاتا تھا. پوری یونیورسٹی کے لیے یہ بات بڑی مشہور تھی کہ کھانا ختم بھی ہو جاتا تھا تو یہ خالی پتیلا اٹھا کے ایسا تھا کہ اس کے سائڈوں پہ اتنا ہوتا تھا کہ میری روٹی پوری اتنا بڑا تو پتیلا ہوتا تھا, ہمارا گزارا ہو جاتا. ہمارا کمپرومائز نہیں ہے اس چیز کے اوپر. نہیں یہ بھی اچھی چیز ہے کہ آپ جو وہی چاہیے ہم کو چاہیے, لازمی ہم نے کھانا ہی کھانا ہے. جی اچھا تو اب آپ کے جو فرینڈ سرکل ہے, ظاہر سی بات ہے جیسے آپ ہیں پڑھے لکھے اس حساب سے آپ کے ہوں گے, تو ان میں کوئی نہ کوئی ایسا دوست ہوگا جو آپ کو اکثر کبھی کبھی مذاق میں تنگ کرتا ہوگا ایز اے ٹیچر ہونے پہ یا اس طرح کا کچھ؟ بالکل. میرے جو فرینڈ سرکل ہے اس میں مجھے بڑے تنبیہ لہجے سے بولا جاتا ہے پروفیسر, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو نیچر ہے تو اس کام سے میچ نہیں کرتی. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا آئی وانٹ ٹو گو ان ایکٹنگ, تو وہ مجھے اکثر چھیڑتے رہتے ہیں ایسی بات سے, تو میرے مذاق اڑاتے رہتے ہیں. تو میں اس چیز کو کبھی بادر نہیں کرتا تھی. میں فرینڈس کے اندر یہ چیزیں کامن, فرینڈس میں اکثر یہ چیزیں کامن ہوتی ہیں. اچھا تو اب آپ کی زندگی کا یہی موٹیو ہے کہ آپ نے یہ چیز کو بہتر سے بہتر کرنا ہے. ہمارے جو ہے آپ کے پاس اسٹوڈنٹ وغیرہ آ رہے ہیں جو کچھ بھی, آپ نے اس کو بہتر سے بہتر کی طرف لے کے جانا. میرا سب سے بڑا فوکس یہی ہے. میں ایک بچے کے لحاظ سے مجھے اس چیز کا پین بھی بہت ہے, دکھ بھی بہت ہے, درد بھی بہت ہے اس چیز کا کہ ہماری قوم کو اچھے طریقے سے ڈیولپ ہونا چاہیے. ایسی قوم بننی چاہیے کہ جس کو پوری دنیا فالو بھی کرے, دیکھے بھی, فخر بھی کرے, ریسپیکٹ بھی کرے. میں اس طرح کی نیشن بنانا چاہتا ہوں اور اس کے لیے میں پوری کوشش کروں گا. اور سب دوستوں سے, جتنے بڑے بڑے ایجوکیشنسٹ ہیں, جتنے بڑے اسکالرز ہیں, موٹیویٹرز ہیں, سب سے یہ گزارش کروں گا, جتنے بڑے بڑے ایکٹرز ہیں سب سے یہ گزارش کروں کہ وہ ضرور اس میں کنٹریبیوٹ کرے جتنا ہو سکتا ہے. بحیثیت قوم ہمیں اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے. بالکل یہ تو بہت ضروری ہے. اب اگر آپ جو ہے دیکھتے ہیں کہ آج کے جو اس ماحول میں آپ پیرنٹس کو کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں تعلیم کے بارے میں, ان کے بچوں کے بارے میں؟ کیونکہ ہمارے دور میں تو جب تھے یہی ہوتا تھا کہ چاہے آپ روئیں, کچھ بھی ہو, آپ نے اسکول جانا ہے, آپ نے اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کرنی ہے اور صورت کرنی ہے, چاہے اس کے لیے ہمیں پیرنٹس کو ڈنڈا اٹھانا پڑے, وہ کرتے تھے. لیکن آج کا یہ دور ہے وہ اس حساب سے بہت ڈفرینٹ ہے. ہم بچے تھے, ہم اور تھے, اب جو فی الحال موجودہ نسل ہے وہ تھوڑی اور قسم کی ہے. تو اس حساب سے آپ کیا انہیں مشورہ دینا چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کی اسٹڈی کے ریلیٹڈ انہیں کیا کرنا چاہیے, اور مگر بچہ جو ہے وہ پڑھائی کی طرف نہ آ رہا ہو تو اسے کیسے لے کے آنا چاہیے؟ بہت اچھا کوشچن ہے. اس ٹائم پورے معاشرے کا یہ سب سے بڑا پرابلم یہی ہے. آپ کو جیسے جیسے دور چینج ہو رہا تو اس حساب سے آپ کو اپنے سوچ, اپنے خیالات, اپنے طریقہ کار چینج کرنے چاہیے. ہمارے دور میں یہ ہوتا تھا کہ صرف استاد ہی صرف سارے کی ساری رسپانسبلٹی لیتا تھا, ایک ٹیچر, کیونکہ ہمارے پاس کوئی اور ادر آپشن تھا ہی نہیں. اسٹڈی کے علاوہ ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہوتا تھا. تو اس ٹائم والدین کی بہت ضرورت ہے. والدین کی انوالومنٹ ایجوکیشن کے اندر. اب والدین کہتے ہیں جی ہم کیسے انوالو ہوں, تو دیکھیں اب ادارہ ہے وہ 6 گھنٹے پڑھا رہا ہے, ٹھیک ہے,
18 گھنٹے بچہ جو ہے وہ گھر پہ ہے. اب یہاں پہ والدین کی رسپانسبلٹی ہے. اگر بچے نے گھر جا کے کتاب نہیں اٹھائی, کتاب نہیں پڑھی, یا گھر جا کے نہیں پڑھ گا, وہ سوشل میڈیا پہ ہے, وہ لیپ ٹاپ پہ ہے, وہ موبائل پہ ہے, وہ ٹی وی پہ ہے, یہ کام والدین نے کرانا. والدین کو اب 100% ٹیچرز ادارے کے ساتھ ڈبل کنٹریبیوشن کرنا پڑے گا بچوں کی تعلیم کے حوالے سے, پھر جا کے آپ وہ مطلوبہ نتائج حاصل کر لیں گے. ابھی مطلوبہ نتائج نہیں مل رہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ پیرنٹس نے ابھی تک انوالو بھی نہیں ہوئے. تو پیرنٹس کے انوالومنٹ بہت ضروری ہے. وہ بچوں کو 6 گھنٹے, ادارے والے, پاکستان کا کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ہے کہ جو 6 گھنٹے بچے کو نہ پڑھا رہا ہو, گورنمنٹ کا ہے یا پرائیویٹ کا ہے, ایلیٹ ہے یا چھوٹے, وہ سارے پڑھا رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بچہ گھر آتا ہے تو کیا والدین بھی اس کے اوپر فوکس کر رہے ہیں, توجہ دے رہے ہیں؟ تو یہاں پہ کچھ ہمیں تھوڑا سا فقدان نظر آ رہا ہے. تو پیرنٹس سے میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ بچے کے سکول کے ساتھ رابطے میں رہیں, منتھ میں یا 15 دن میں ایک چکر ضرور لگائیں, تاکہ بچے کو اور آپ اور اس کا سکول مل کے بچے کے لیے بہتری کے لیے سوچ سکے. چلیے جی, شکریہ, آپ سے بات کرنے کے بہت اچھا لگا. تو اللہ آپ کو آپ کے نئے مقصد میں کامیاب کرے اور بچوں کو بھی ہدایت دی. شکریہ آپ کے اس قیمتی وقت کا. تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی.